اگر صالح ہے بچہ تو مرنے کے بعد وہ جتنی نیکیاں کرے گا بغیر اس کی نیکیوں کا ثواب کم کیے آپ کو اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں ابا کی طرف سے قربانی کر دی جائے، ابا کی طرف سے یہ کر دیا. ارے بھائی تو جو کچھ کرے گا سب باپ کو ملنے والا ہے. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. اب دیکھو ہم ابھی عمل کے اوپر رکے ہوئے ہیں، تمام حدیثیں تمام آیتیں عمل کے اوپر آ رہی ہیں. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الوصیہ میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ختم. عجیب بات ہے، اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. لوگ قبروں پہ جا کر کہتے ہیں بگڑی بنائیے حضرت. وہ کیا کر سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا عمل ختم ہو گیا. اس لیے کہ جب وہ کچھ کرے گا آپ کے لیے تو عمل ہو جائے گا نا. مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا. کاش اس حدیث پر لوگ عمل کر لیتے، سمجھ لیتے اس کو کہ مرنے والا کچھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس کا عمل ختم ہو گیا. دے گا تو وہ دینا عمل ہو جائے گا نا. یہاں تو مر گیا تو عمل ختم ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عنه کٹ. انقطاع معنی ٹو کٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ انقطاع عنه الا من ثلاثه مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. وہ صدقہ جاریہ، وہ آپ کا کیا ہوا ہے، آپ نے جو کیا ہے صدقہ وہ پہنچ رہا ہے نا. مسجد آپ نے بنوا دی، اسی طریقے سے جو ہے مسجد میں کوشش کی آپ نے، اس طرح مدرسہ بنوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، کوئی اور کام کر دیا، کوئی کنواں کھودوا دیا، صدقے جا. کوئی کتاب جو ہے اللہ کی کتاب، کوئی تفسیر کی کتاب ہے خرید کر کے بٹوا دی، کوئی چیز کروا دی. یہ سب ساری چیزیں ہیں. وہ ایک تفصیلی حدیث میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس میں یہ بھی مصحفاً ورثہ، یعنی قرآن کو لے کر کے لوگوں کے درمیان بانٹ دینا، ایسے یہ بھی ہے. تو اچھی کتابیں بھی اسی دائرے میں آ گئیں، خرید کر بٹوا دینا. تو یہ پہنچتی رہتی ہے اس کا ثواب. اور دوسرا ثواب علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور تیسرے ولد صالح. دیکھیں ولد خالی نہیں ہے، ولد کا صالح ہونا ضروری ہے تب اس کی دعا پہنچے، اس کا فائدہ ہے. جی دیکھیں صالحیت یعنی قبر میں آپ پہنچ گئے، حشر تک، جنت کے دروازے تک یہ صالحیت آپ کا پیچھا کرنے والی ہے. جی اور ولد صالح يدعو له. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع ابن نون کو لے کر کے خضر کے پاس گئے. ایک دفعہ تقریر کی انہوں نے، تقریر بہت خوبصورت تھی. کسی نے کہا کہ لگتا ہے آپ، تقریر اتنی شاندار ہے، انت عالم اہل الارض، پوری دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں بالکل مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اللہ تبارک، ٹھیک ہے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا یہ سچ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. کہا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، دو دریاؤں کے سنگم پر جا مل، جو معلوم ہو جاتا ہے علم کس کو کہتے ہیں. وہ گئے، بتا دیا گیا کہاں ملیں گے. وہ مچھلی جو بھونی ہوئی تھی وہ نکل کر کے چلی گئی زنبیل میں سے. قرآن بھی عجیب بات کرتا ہے، سائنس وائنس سے پرے کی چیز ہے یہ، جو اس کا لیول ہے سائنس سے اونچا لیول ہے اس کا. جی سائنس بہت اونچا لیول ہے اس کا. سائنس وائنس کچھ نہیں اس کے سامنے. جی سائنس کچھ نہیں اس کے سامنے، بچہ ہے سائنس جو بات کرتا ہے. بہت ہائیسٹ لیول ہے قرآن حکیم کی بات کا، اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں بہت اعلیٰ کتاب، بہت اعلیٰ کتاب. اس کے بولنے کی اسٹائل، اس کے بات کرنے کا انداز، سب ایوری تھنگ از ہائیسٹ. بہت عجیب و غریب. پہنچے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ بولے موسیٰ. بولے کون موسیٰ؟ وہ کہتے خضر کو جو علم غیب تھا، حضرت موسیٰ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. کون موسیٰ؟ بولے موسیٰ بنی اسرائیل. اچھا 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 بنی اسرائیل کا موسیٰ ہو، ٹھیک ہے. دیکھو کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے. بولے میرے موکل بتا دیتے ہیں ارے یہاں خضر کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کون ہے یہ موسیٰ. یہ عقیدہ ہے اس کو، یہ عقیدہ ہے. جی کہ کون؟ موسیٰ بنی اسرائیل. موسیٰ بنی کس لیے آئے ہو؟ بولے آپ کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ہمارے یہاں داخلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں جو طالب علم داخلہ لیتا ہے وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ میرا علم سیکھنے کے لیے کافی صبر ہونا چاہیے. کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور لا آسی لک امرا، میں آپ کے کسی بھی بات کی مخالفت نہیں کروں گا، نافرمانی. چلو بھائی لے لیے.
اب یہ پہلا اسٹیپ ہے. وہ ایک کشتی جا رہی ہے, اب وہ کشتی پر بیٹھ گئے, دیکھا کہ مولوی بیچارے غریب غریب ہیں, بغیر پیسہ لیے چلو اتار دیتے ہیں باہر. اب انہوں نے کیا کیا, حضرت خضر نے اس کے تختے توڑنے لگے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, ارے قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا, ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ایک تو فری میں بٹھا لیے ہیں اور دوسرے جو ہے آپ ان کے تختے توڑ رہے ہیں. حضرت خضر نے کہا, میں نے کہا نہیں تھا کہ بولنا نہیں, اور تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ. کہا کہ معاف کر دیجیے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, بھول گیا میں, ہیں ہم بھولی ہوئی چیز کے اوپر مواخذہ مت کیجیے. اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ اگر آدمی بھول کر نماز چھوڑ دیتا ہے, جب یاد آئے تو پڑھے گا تو قضا نہیں ہوگی, وہ ادا ہوگی, وہ اس لیے کہ بھول گیا ہے, بھول پر مواخذہ نہیں. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, میں بھول گیا تو اس پر میرا مواخذہ مت کر رہا. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. اب وہ گئے دریا کے اس پار گئے, ایک بستی تھی, ایک بچہ کھیل رہا تھا, پکڑا اس کی منڈی مروڑ دی, مر گیا وہ. ہاں بولے لقد جئت شيئا نکرا. امرا میں اور نکرا میں فرق ہے. امرا ایک ایسے نقصان کو کہتے ہیں جس کی ریپیئرنگ ہو سکے, اور نکرا کہتے ہیں ایسی خرابی کو جس کو ریپیئر نہ کیا جا سکے. وہاں نکرا لائے ہیں وہ, کہ تو مر گیا, اب اس مرے ہوئے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے, ریپیئر تو نہیں ہوگا. لیکن کشتی اس کے لیے امرا کہا, یعنی ایسی خرابی جس کو ریپیئر کیا جا سکے, یعنی اس کو بنایا جا سکتا ہے لیکن مرے ہوئے کو زندہ کیسے کیا جائے. یہ قرآن حکیم کا لیول ہے دیکھو بولنے کا. وہاں کہا لقد جئت شيئا امرا, یہاں جب مر گیا تو کہا لقد جئت شيئا نکرا. آپ زبان دیکھ رہے ہیں, آپ زبان, یہ زبان بولتی ہے کہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی عجیب ہستی ہے, اس کا کلام ہے یہ. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر, پھر بول پڑے, میں بولا نہیں تو صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ ٹھیک ہے, اب کے اگر میں بولا تو پھر ہٹا دیجیے گا. قال هذا فراق بيني وبينك. اب گئے, اب ایک بستی میں پہنچے, کھانا مانگے. اتنے بخیل تھے گاؤں والے, اس سے پتہ چلتا ہے کوئی مسافر گاؤں میں پہنچے تو پورے گاؤں والوں کے اوپر یہ فرض بن جاتا ہے کہ اس کو کھانا کھلائیں. وہ اپنی سبیل ہے, زکوٰۃ سے بھی پیسہ دیں اس کو اگر پریشان ہے تو. جی اب یہ گئے, کھانا مانگا تو کہا فاستطعما, دونوں نے کھانا مانگا. کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے, فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں, اس کا مطلب یہ فرشتے نہیں تھے. جی, اور یہ جنوں کا بھی کھانا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ دونوں انسان تھے. فاستطعما, دونوں نے کھانا مانگا, یہ نہیں کہ موسیٰ نے کھانا مانگا, دونوں نے کھانا مانگا, اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. اور میرا رجحان اسی طرف ہے کہ حضرت خضر انسان تھے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عجیب و غریب علم عطا فرمایا تھا. رات بھر بھوکے پڑے رہے. صبح جب جانے لگے بستی میں سے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے, اس کی دیوار گرا چاہتی ہے. یہ ایک دیوار ہے, وال از ریڈی ٹو کولیپس, گرنے والی ہے وہ. حضرت خضر کے جو اللہ نے خدا جو طاقت دی تھی انہیں لگایا بازو, سیدھا کھڑا کر دیا اور آگے بڑھ گئے. تو غصے میں تو تھے, جلالی پیغمبر ہیں یہ, انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز پیغمبر ہے, سب سے بڑا عالم ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول بار بار یہ کہتے ہیں اگر موسیٰ بھی آ جائیں مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ. کیوں موسیٰ کا حوالہ کیوں بار بار, عیسیٰ کا کیوں نہیں, کسی اور نبی کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی ہے یہ, اور بہت بڑا عالم ہے. اللہ نے اس کو سونٹا دیا تھا ڈنڈا, قوموں کو سدھارنے کے لیے. سونٹا ڈنڈا ہوتا, اور قومیں ڈنڈے سے سدھرتی ہیں, کہیں کہ 4 کتابیں عرشہ اتری, 5واں اترا ڈنڈا. 4 کتابیں عرش سے اتری, 5واں ڈنڈے سے سمجھایا جاتا تھا, آدمی سمجھتا نہیں تھا. جی تو غصے میں آئے, کہا کہ کیوں سیدھا کر دیا آپ نے, لئن شئت لاتخذت علیہ اجرا, پیسہ لے لیتے تھے, دیوار سیدھی کرنے کا پیسہ لے لیتے, پیسہ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے, چلے جاؤ, لیکن سب سمجھتے جاؤ میں نے ایسا کیوں کیا. وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کیسے ہوا. وہ آخری جو بات تھی کہ یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے یہ اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے, اور اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. آپ نے فرق سمجھا کہ حضرت موسیٰ کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم ظاہر تھا, سامنے دیکھتے تھے وہ جو کچھ, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کشتی کیوں توڑی گئی, کشتی ٹوٹ رہی ہے. لیکن حضرت خضر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشتی کا انجام کیا ہونے والا ہے. حضرت موسیٰ دیکھ رہے خالی دیوار ہے, لیکن حضرت خضر کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ دیوار کے نیچے کیا ہے جو دکھائی نہیں دے رہی, وہ علم دیا تھا آپ کو. اللہ